میرا نام سمینہ ہے۔ بچپن سے ہی مجھے اکیلے رہنے کی عادت تھی، کسی سے میری زیادہ نہیں بنتی تھی کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی۔ کچھ اماں ابا کے لاڈ پیار نے مجھے ایسا بنا دیا تھا کہ میں کسی کو بھی اپنے گھر میں زیادہ برداشت نہ کرتی، یہاں تک کہ میری پھپھو جب کبھی ہمارے گھر ملنے کے لیے آتی تو ان کی بیٹیوں کو بھی میں اپنے گھر میں زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گھر پر میرے علاوہ کسی اور کا حق ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اکیلے رہتے رہتے مجھے اس بات کی عادت ہو گئی تھی، میں کسی کو بھی اپنے گھر میں اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن میں تو اماں ابا اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ جیسے جیسے میں بڑی ہوں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ میں سمجھدار ہو جاؤں گی۔ ابا نے بھی اس بات پر کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کے گھر پر اور ان کی ہر چیز پر میرا ہی حق ہے۔ انہوں نے ہی یہ بات میرے دماغ میں بٹھا دی تھی کہ میں اس طرح کی باتیں سوچنے لگی، اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کسی کو بھی میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی اتنی اوقات ہے۔ جس وقت میں 10ویں جماعت میں تھی، میں اسکول جاتی تھی، اس وقت میری کلاس کی ہی ایک لڑکی سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا اس بات سے ہوا تھا کہ مجھے اکیلے بیٹھنے کی عادت تھی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی ہماری کلاس میں نئی آئی تھی اور پہلے ہی دن وہ میری جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں جو اپنی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ حساس تھی، اپنی چیزیں کبھی کسی سے بانٹتی نہیں تھی، اسے اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس لڑکی کو تھپڑ مار دیا۔ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسکول والوں نے ابا کو فون کیا، جبکہ ابا نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی یعنی کہ میں نہ تو کسی سے معافی مانگوں گی اور نہ ہی مجھے معافی مانگنے کے لیے کہیں گے، بلکہ غلطی اسکول والوں نے کی تھی۔ انہوں نے کسی اور لڑکی کو میری جگہ کیوں دی؟ ابا نے صاف اسکول والوں سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی میری جگہ پر نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی میرے ساتھ کسی کو بٹھایا جائے گا۔ ان کی بیٹی ویسے ہی اسکول میں رہ کر پڑھے گی جیسے وہ چاہے گی، کیونکہ اسکول ایک پرائیویٹ اور اچھا اسکول تھا۔ ان لوگوں کو اپنی فیس سے مطلب تھا، اسی لیے انہوں نے میرے ابا کی بات مان لی، اور اسکول میں بھی مجھے ایسا ہی ماحول ملا تھا جیسا کہ گھر پر۔ وہاں پر کوئی بھی مجھ سے زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی میری جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ یہی باتیں مجھے بہت سکون دیتی تھیں، اور میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتی تھی کہ جیسے میں ان سارے دنیا والوں سے الگ ہوں اور بہت ہی خاص ہوں، کیونکہ ہر جگہ سے ہی مجھے ایسا ہی ماحول ملتا۔ خاندان میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو مجھ سے الجھنے کی غلطی کرتی۔ سبھی لوگ جھوٹی یا سچی ہر وقت میری تعریفیں کرنے میں لگے رہتے۔ میرے ابا کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور ان کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ انہوں نے میری شادی کے لیے بہت کچھ سوچ کے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے شادی میں تحفے کے طور پر ایک گھر بھی دینا چاہتے تھے۔ شاید یہ پیسے کا لالچ ہی تھا کہ خاندان میں سبھی لوگوں نے میرا رشتہ مانگا، مگر میں نے سب لوگوں کو انکار کر دیا۔ میں کسی ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتی تھی جہاں پر اکیلے لڑکے کے سوا اور کوئی نہ ہو، کیونکہ میں کسی کو بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں اکیلے رہنا چاہتی تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں جو اکیلا رہتا ہو، مگر خاندان میں کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا۔ میری تائی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، انہوں نے اماں ابا سے میرا رشتہ مانگا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے اور میرے شوہر کو الگ کر دیں گی اور ہم دونوں الگ اپنے گھر میں رہیں گے۔ وہ لوگ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مگر میری تائی کی 3 بیٹیاں تھیں جو ان کے بیٹے سے چھوٹی تھی، ایسے میں ان تینوں کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر تھی، اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یقیناً جب ان تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی تو تائی جان ہمارے ہی ساتھ رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اماں ابا نے میرے لیے بہت رشتے تلاش کیے تھے، مگر میں ہر رشتے سے اسی وجہ سے انکار کر دیتی، اور اگر کوئی لڑکا اکیلا مل بھی جاتا تو وہ لڑکا مجھے پسند نہ آتا، یا پھر اس کی نوکری سے مجھے اعتراض ہوتا۔ اسی طرح سے 2 سال گزر گئے اور میرے لیے کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا جو مجھے پسند آ سکتا اور جہاں پر میں شادی کے لیے ہاں کر دیتی۔ رشتے والی آپا تو رشتے دکھا دکھا کر تھک چکی تھی، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہر آنے والے رشتے پر میں انکار کر دیتی۔ اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ بھی میں ٹھکرا دیتی، صرف اس وجہ سے کہ لڑکا اکیلا نہیں رہتا۔ پہلے تو اماں بھی میرے ساتھ تھیں کہ وہ میری شادی کسی ایسے ہی گھر میں کریں گی جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہوں، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور رشتے کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو اماں نے مجھے اس بات پر راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ میں شادی کے لیے مان جاؤں، اور ایک مرتبہ میری شادی ہو جائے تو اس کے بعد وہ مجھے الگ گھر دے دیں گے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہوں گی۔ کوئی بھی میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ مگر بعد کی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں تھا۔ جہاں تک میں نے دیکھا تھا ایسا ہی ہوتا تھا کہ بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ شادی ہو جاتی تو پھر انسان کو سمجھوتا کرنا پڑتا تھا،
اور میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں اچھی زندگی گزار رہی تھی، ایسے میں مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں کسی دوسرے گھر میں جا کر اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں رہوں اور اپنا سکون برباد کروں۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار ایک رشتہ ایسا مل گیا تھا۔ لڑکے کی نوکری اچھی تھی اور وہ لوگ تھے بھی پیسے والے۔ اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی بھائی تھا، لیکن یہاں پر بات آ کر خراب ہو گئی تھی کہ لڑکے کی ایک بہن تھی جو کہ پاگل تھی، اور رشتے والی خالہ کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی پاگل ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس لڑکی سے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں نے مجھے اس رشتے پر راضی کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے ٹھیک تھا۔ اور جہاں تک بات اس پاگل لڑکی کی تھی تو اماں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے کسی طرح سے اسے سنبھالنا ہے۔ اماں نے کہا کہ میں اسے ایک کمرے میں بند رکھوں، ایسے میں وہ پاگل لڑکی میرے کام میں مداخلت نہیں کرے گی اور نہ ہی مجھے پریشان کرے گی۔ مجھے اس کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسے تو میں بالکل ایسے سمجھوں کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ جس طرح کا رشتہ میں چاہتی تھی ویسا رشتہ ملنا تو شاید اب ناممکن سی بات تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ خاندان میں میری عمر کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، اور اب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے دیر کر دی تھی۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ میں نے فوراً سے ہاں کر دی اور یہی سوچا کہ اس پاگل لڑکی کو میں اپنے طریقے سے دیکھ لوں گی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ گھر میں میری مرضی اور میری حکومت چلے، اور اس گھر میں میری ہی مرضی چلنی تھی۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی، اماں نے تو فوراً رشتہ پکا کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی طے ہو گئی۔ میں نے جو یہ سوچا تھا کہ ایک نند ہے وہ بھی پاگل ہے، اسے کمرے میں بند رکھوں گی اور وہ میرے کاموں میں مداخلت نہیں کرے گی، ایسا صرف میری سوچ تھی کہ میں اس گھر میں آرام سے اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ میری پاگل نند کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ اگر میں اسے کسی چیز سے روکتی تو وہ شور مچاتی، اور اگر میں اسے کمرے میں بند کر دیتی تو کھڑکی سے آوازیں دینا شروع کر دیتی، جس سے محلے کی عورتیں آ جاتی اور ان کے سامنے کہتی کہ میں اسے کھانا نہیں دیتی اور اسے مارتی پیٹتی ہوں، جبکہ وہ عورتیں حیرت سے مجھے دیکھتی اور مجھے کہتی کہ میں اگر اس معصوم لڑکی کا خیال رکھوں گی تو اس کا اجر مجھے ملے گا۔ اس لڑکی کی باتوں سے تو کہیں سے بھی وہ مجھے پاگل نہیں لگتی تھی، جس طرح وہ ہر بات یاد رکھتی تھی اور دوسروں کو بتاتی تھی۔ میں لوگوں سے یہ کہتی کہ یہ پاگل ہے، اپنی طرف سے باتیں کہتی ہے، مگر محلے کی عورتیں ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ کہتی کہ وہ بہت سالوں سے یہاں رہ رہی ہے اور یہاں آتی جاتی رہتی ہیں، پہلے کبھی بھی اس پاگل لڑکی نے ایسا نہیں کہا تھا۔ میں اس کے روز روز کی حرکتوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ میرا شوہر جب بھی گھر آتا تو وہ اسے میری شکایتیں لگانے لگ جاتی کہ میں اس کے جانے کے بعد اسے کھانا نہیں دیتی اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوں، اسے مارتی پیٹتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرتا، میں اسے سمجھاتی کہ اس کی بہن پاگل ہے اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لیتی ہے، مگر وہ میری بات کا بھروسہ نہ کرتا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اماں اس کی بہن سے بہت محبت کرتی تھیں اور مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری اسے سونپ کر گئی تھی۔ اس کی ماں نے خاص طور پر یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھے، اور اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی بہن کا خیال رکھوں۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی برداشت نہ کرتا، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی اس پاگل بہن کو اہمیت دیتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے زہر لگتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس گھر سے کہیں دفع ہو جائے۔ میرے بس میں ہوتا تو یا تو میں اسے جان سے مار دیتی یا پھر اسے کسی ایسی جگہ بھیج دیتی یہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکتی۔ ویسے پورا دن تو میں اسے کمرے میں بند رکھتی اور کھانا نہ دیتی، مگر میرا شوہر جیسے ہی آتا تو میں اسے کمرے سے باہر نکال دیتی۔ مجبوراً اپنے شوہر کے سامنے مجھے اسے کھانا بھی دینا پڑتا اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے، اور اب تو یہ ساری باتیں میری برداشت سے باہر تھیں۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس گھر میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، اس پاگل کو ایک کونے تک محدود رکھوں گی، مگر یہ صرف میری سوچ ہی تھی۔ اپنے شوہر کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی بہن کو کسی پاگل خانے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر وہ تو یہ بات سنتے ہی مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا۔ اسے تو اپنی بہن شاید خود سے زیادہ عزیز تھی، وہ تو اس کے بارے میں ایسا کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے جب میں بہت زیادہ اس لڑکی سے تنگ آ گئی تو میں اسے اپنے ساتھ بہانے سے بازار لے گئی۔ وہاں پر بازار میں رش بھری جگہ پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور خود گھر واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر سے میں یہ کہوں گی کہ وہ خود ہی گھر سے کہیں باہر چلی گئی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں جھوٹ موٹ کی کہانی بنا دوں گی، اور اب اسے گھر سے باہر بھیج کر میں پرسکون تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس جگہ سے واپس گھر نہیں آ سکتی، کیونکہ میں اسے گھر سے کافی دور چھوڑ کر آئی تھی، اور اب میں بہت خوش اور پرسکون تھی۔
दिन तो इसी तरह से गुजरा था। जैसे ही शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं यही समझी थी कि मेरा शौहर घर वापस आ गया है। मैंने उसके आने से पहले सब कुछ सोच लिया था कि उसे क्या क्या कहना है और किस तरह से इस बात पर राज़ी करना है कि उसकी बहन खुद इस घर से गई है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि सामने ही मेरी नंद मौजूद थी और उसके साथ एक औरत थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। उस औरत ने मुझे बताया कि मेरी नंद उसे सड़क के किनारे मिली थी और मेरी नंद ने उसे घर का पता बताया और इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए आई है। उसने जाते हुए मुझे ये कहा कि मैं इसका ख्याल रखा करूं और इसे कहीं भी अकेला ना छोड़ा करूं। उसी वक्त मेरा शौहर भी घर आ गया था और उस औरत को मेरे शौहर ने देख लिया। जब उस औरत ने मेरे शौहर से भी यही कहा कि वो अपनी बहन का ख्याल रखा करे। मेरा काम तो फिर ना हुआ था। वो लड़की वापस घर भी आ गई थी, जबकि उसकी वजह से मुझे अपने शौहर से काफ़ी सुनने को मिली थी। मेरे शौहर ने तो मेरे ऊपर यही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसकी बहन का ख्याल नहीं रखती। अब मुझे इस लड़की के बारे में कुछ ऐसा सोचना था कि जिससे मुकम्मल तौर पर मेरी उससे जान छूट जाती। मैं उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग थी और अब मैं एक मिनट भी इस घर में उसके साथ नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं अपने घर चली जाती तो सभी रिश्तेदार इस बात पर मेरा मजाक उड़ाते कि मेरी तो शौहर से बन ही ना सकी, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे तो अपना घर बसाना ही था। बस उस लड़की का मसला था और उसे मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे अपने रास्ते से हटाना है। मेरे शौहर को 1 महीने के लिए दूसरे शहर अपने काम की वजह से जाना था और अपनी पागल बहन की वजह से मैं उसके साथ नहीं जा पाई, क्योंकि वो मुझे अपनी बहन की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गया। अगर मुझे अपने साथ ले जाता तो उसकी बहन अकेली रह जाती, और इस बात का मुझे शदीद गुस्सा था। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस लड़की को किसी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लूँगी। अपने शौहर के जाते ही मैंने उसके लिए एक रिश्ता तलाश किया। मैंने सोचा कि मैं उसकी शादी करवा देती हूँ और उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगी और अपने शौहर से पहले की तरह कोई ना कोई बहाना बना दूँगी। मैंने उसके लिए एक बूढ़े आदमी का रिश्ता तलाश किया। उस बूढ़े आदमी से मैंने ये कहा कि वो शादी करके इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाए और कभी भी यहाँ वापस न लेकर आए। बूढ़ा आदमी भी मेरी पागल नंद से शादी करने के लिए तैयार हो गया। पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद वो इनकार कर दे, भला पागल लड़की से कौन शादी करता है, मगर उस बूढ़े आदमी ने तो उससे शादी करने की हामी भर ली, और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती थी। मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी पागल नंद का निकाह उस बूढ़े आदमी से करवा के उसे रुखसत कर दिया, और अब मैं बड़े सुकून से अपने घर में थी कि मेरी उससे हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन जैसे ही वो रात गुजरी तो पागल नंद के शौहर की मुझे कॉल आई, और उसने जो बात कही वो सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने कहा कि हमारा बच्चा हुआ है, नेक देने कब आओगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे मुमकिन था। मेरी नंद तो एक पागल थी, और वैसे भी इस तरह से इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो सकता था। कुछ समझ ना आया, और फिर ये सोचा कि हो सकता है उसका शौहर मेरे साथ मजाक कर रहा हो, क्योंकि यह बात मजाक ही हो सकती थी। हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। उसकी बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया और अपने कामों में मगन हो गई। जब पूरा दिन इसी तरह से गुजरा और रात को दोबारा मेरी पागल नंद के शौहर का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे दोबारा यही बात दोहराई, और अब तो मैंने सोच लिया कि एक मर्तबा तो जाकर देखना चाहिए कि क्या माजरा है। इसीलिए एक दिन चोरी छुपे में अपने नंद के घर पहुंच गई ताकि ये बात जान सकूं कि आखिर उसके पीछे क्या राज है। लेकिन जैसे ही उसके घर में कदम रखा, चीख निकल गई, क्योंकि वो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और एक कमरे में से हल्की लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। जब मैं उस कमरे के पास पहुंची और मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा नौजवान मौजूद था जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे उसने अपने हाथों में उठाया हुआ था और कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ था। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो छोटा सा बच्चा उसकी गोद से बाहर निकला और देखते ही देखते उसके जितना बड़ा हो गया। यही वो मंजर था कि जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर उस लड़के ने पलटकर बाहर की तरफ देखा। मैं छुप गई थी और अब मुझे कैसे भी करके उस अजीब व गरीब घर से बाहर निकलना था, मगर जिस रास्ते से मैं उस घर में दाखिल हुई थी वो रास्ता तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैं जिस तरफ भी जा रही थी मैं घूमकर उसी कमरे के बाहर आ जाती। ये मैंने अपने आप को किस मुश्किल में डाल लिया था। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी कि अचानक से वही काले लिबास वाला खूबसूरत सा नौजवान मेरे सामने आया। उसने बहुत अजीब सी बात कही थी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा नहीं सकती। जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं चुप करके उसके पीछे चलती गई कि जब वो मुझे कमरे में ले गया और वहाँ जाकर जो मंजर मैंने देखा वो वाकई हैरान करने वाला था।
میری نند جسے پاگل سمجھ کر آج تک میں اس پر ظلم کرتی آئی تھی، وہ ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں خوبصورت سا لباس پہنے موجود تھی۔ اس کمرے کو اور اس کے لباس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، وہ کہیں سے بھی مجھے وہ پہلے والی پاگل لڑکی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ لڑکی تو کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اور اس وقت ایک بہت بڑی حقیقت میرے اوپر کھلی۔ میری نند جسے میں پاگل سمجھتی تھی وہ پاگل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جن زادی تھی۔ وہ میرے شوہر کی سگی بہن نہیں تھی۔ میری ساس نے اس کی پرورش کی تھی اور اپنی بیٹی بنا کر اسے رکھا تھا۔ وہ خوبصورت سی لڑکی انہیں رات کے اندھیرے میں ایک ویران درخت کے پاس سے ملی تھی۔ جب وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں، ان کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے اس لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اس لڑکی کی یہی وجہ سے ان کے گھر میں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی برکت والی اور قسمت والی تھی۔ میری ساس اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے بیٹے کو یہی سمجھایا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ میرا شوہر بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، جبکہ وہ یہ حقیقت جانتا تھا کہ اس کی بہن ایک جن زادی ہے۔ وہ لڑکی جنات کے محل کی شہزادی تھی اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، اسی لیے ایک برے جن کی اس پر نظر تھی۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیاہ جن زاد بہت ہی طاقتور تھا اور محل کے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ جیسے ہی لڑکی 18 سال کی ہوگی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے شادی کر لے گا، پھر اس کے ذریعے سب جنات پر حکومت کرے گا۔ محل والوں کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیتے، جہاں اس سیاہ جن زادے کی اس پر نظر نہ جاتی اور وہ اس سے محفوظ رہتی۔ اس لیے انہوں نے اسے انسانوں کی دنیا میں ایک پاگل لڑکی بنا کر بھیج دیا تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو اور وہ سیاہ جن زادہ کبھی بھی اس تک نہ پہنچ پائے۔ میری ساس بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، اسی لیے جنات نے ایک بہانے سے اسے میری ساس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کی بہت اچھی پرورش کریں گی اور اس کا خیال رکھیں گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھا تھا، جبکہ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ جنات کے محل کی شہزادی تھی، جو یہاں پر ایک پاگل لڑکی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مگر اسے یہ زندگی صرف 18 سال تک گزارنی تھی، اور اس کے بعد اس کی شادی محل کے ایک جن ذات سے کروا دی جاتی، جس سے اس سیاہ جن ذات کا سایہ اس پر سے ہٹ جاتا اور وہ ہر بری چیز سے محفوظ ہو جاتی۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہی میرے سسرال والوں کے گھر میں بہت پیسے کی ریل پیل تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام جن زادی نہیں تھی، وہ ان کے گھر میں رہتی تھی اور اسی وجہ سے ان کے پاس کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ جنات نے ہمیشہ ان کی مدد کی تھی، مگر میں یہ ساری حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو پاگل سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور حقیقت میں وہ ایک شہزادی نکلی تھی۔ اور میں نے جس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا، جس بوڑھے آدمی کو اس کے لیے منتخب کیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اسے یہاں سے دور لے جائے گا اور میں نے اپنی جان چھڑا لی تھی، حقیقت میں وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت جنزادہ تھا، اور اسی کے ساتھ 18 سال کے بعد اس جنزادی کی شادی ہونی تھی۔ وہ اسی محل کا شہزادہ تھا جو روپ بدل کر ایک بوڑھے کے روپ میں میرے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آتا تو میں کبھی بھی پاگل لڑکی کی شادی اس سے نہ کرواتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کے لیے اچھا نہیں سوچا تھا، اور مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ وہ لڑکی 18 سال کی ہو گئی ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے اس کی شادی کروا کر اسے رخصت کر دیا تھا، اور یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب مجھے ساری کہانی کھل کر سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اب تک اس کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ تو شاید مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن اس کا شوہر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسی لیے مجھے یہاں بلایا تھا تاکہ مجھے میرے کیے کی سزا دے سکے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ اسی کا تھا، کیونکہ وہ دونوں جنات ہیں، ایسے میں ان کے بچے ایک ہی دن میں پیدا ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے لے جا کر ایک اندھیری کال کوٹڑی میں بند کر دیا اور مجھے یہی بتایا تھا کہ باغے کی میری ساری زندگی یہیں پر گزرے گی، کیونکہ جو کچھ میں نے یہاں محل کی شہزادی کے ساتھ اپنے گھر میں کیا تھا اس کی یہی سزا تھی۔ یہ سزا مجھے سنا دی گئی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کی بہت معافیاں مانگی، مگر شاید وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے اس اندھیری کوٹڑی میں بند ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ تیسرے دن مجھے یہاں سے باہر نکالا گیا۔ جب میں نے باہر آ کر دیکھا تو میرا شوہر وہاں پر موجود تھا۔ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی اور فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے، مگر اس نے بھی اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا، یہ کہہ کر کس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا مجھے کاٹنی ہوگی، جبکہ اس نے مجھے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کی بہن کا اپنی بہنوں کی طرح خیال رکھنا ہوگا۔
مگر اپنی خود غرضی میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ مجھے کسی کا خیال نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لڑکی ایک پاگل لڑکی ہے، وہ تو حقیقت میں کچھ اور تھی، اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ یہاں پہنچ گئی، ورنہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اگر وہ لڑکی واقعی میں پاگل ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں نے تو اسے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا اور اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ میں نے اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ وہ مجھے وہاں سے اپنے ساتھ واپس لے آیا، مگر اس نے اس دن کے بعد سے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری یہی سزا تھی کہ اب میں اپنی باقی کی ساری زندگی یہیں پر اپنے والدین کے ساتھ اسی گھر میں گزارتی، کیونکہ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ میں جو اکیلی رہنا چاہتی تھی، میں حقیقت میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک محبت کرنے والا شوہر میں نے خود ہی کھو دیا تھا۔ اس کے بعد کوئی ایسا انسان مجھے نہیں ملا تھا جو مجھے میری خامیوں سمیت قبول کرتا۔ خاندان والوں نے بھی مجھے اس بات کے طعنے دیے تھے کہ جس طرح کی میری ماں نے میری تربیت کی تھی، میرا انجام یہی ہونا تھا، اور اب میرا انجام سب کے سامنے تھا۔ پورا وقت میں اسی طرح سے اکیلی بیٹھ کر پرانے وقت کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کاش میں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج میں اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزار رہی ہوتی اور ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی۔